ٹھیک آ رہی ہے جی بالکل. کیا بات؟ ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل غالب بھائی میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. ٹھیک ہے. اور میں I wouldn't call myself like somewhere in between. جو آف کورس somewhere in between بھی I'll be very honest ایک ایموشنل لگاؤ کی وجہ سے جو ہوں میں شاید ابھی بھی اپنے آپ کو شاید مسلمان کہوں گا. لیکن فرام ریشنالٹی پوائنٹ آف ویو آئی تھنک کہ کچھ بنیاد میں بچا نہیں ہے. بٹ اسٹل ٹھیک ہے. تو آئی ایم بینگ ویری آنےسٹ ود یو. بٹ ایز فار ایز آئی لرن سو مچ فرام یو مجھے تھوڑے سے کچھ ایک تنقیدی پوائنٹ ہے جو میں رکھنا چاہتا ہوں. اینڈ آئی وڈ لو یور اوپینین آن دیٹ. ٹھیک ہے. آپ کے اوپر یہ تو اس کو پلیز پہلے سے معذرت کر رہا ہوں کہ اس کو پرسنل نہیں لیجیے گا. علمی اعتبار سے کچھ تنقید ہے تو وہ رکھنا چاہتا ہوں اور پھر آپ اس پہ اپنا رسپانس دے دیں تو آئی وڈ ریئلی بی گریٹفل ٹو یو. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اسلام جو ہے پورا کا پورا عبد الملک بن مروان کا بنایا ہوا ہے یا یہ جتنے بھی آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے ماڈرن ہسٹورینز ہیں پیپل لائک فریڈ ڈونر ہو گیا اور ٹام ہالینڈ ہو گیا ان کی جب باتیں رکھتے ہیں آپ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اور بھی زیادہ آپ کا ایک طریقے سے شاگرد ہو سکتا ہوں اگر مجھے یہ احساس ہو کہ دیر از مور آنےسٹی ان اٹ. ٹھیک ہے. اگین پہلے سے میں اپولوجائز کروں کہ میں تنقید بہت ہی ایک اوپن مائنڈ سے کر رہا ہوں. میں آپ کو کوئی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اور بھی زیادہ آپ کا فین ہوں گا یا اور بھی زیادہ آپ کی طرف مائل ہوں گا اگر مجھے ایسا لگے گا کہ یار غالب بہت ہی زیادہ نیوٹرل اور آنےسٹ ہے اپنے اوپینین کے اندر. تو جہاں آپ ٹام ہالینڈ یا فریڈ ڈونر کا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں وہاں پہ کیا کہتے ہیں شان اینتھنی بھی ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ بہت کلیئر کہتے ہیں کہ یہ عبد الملک بن مروان کا بنایا ہوا ریلیجن نہیں ہے. یہ باقاعدہ ہمارے پاس بہت کلیئر ایویڈنسز ہیں کہ محمد جو ہے نا ایگزسٹ کرتا تھا اور قرآن جو ہے فرام دا ویری بگننگ اپنی جو اس کی آج کی فارم ہے 80 to 90% اسی فارم میں موجود تھا. بٹ جب آپ کی ہم بات سنتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا ہے. بہت زیادہ گڑبڑ لگتی ہے. تو مجھے بس اس کے اوپر آپ کا اوپینین چاہیے. اگین بہت زیادہ رسپیکٹ آپ کے لیے تو اس کو پلیز پرسنل نہیں لیجیے گا. ٹھیک ہے. یار آپ کو ایک بات تو میں بتا دوں کہ یہ جو پرسپیکٹیو ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے میری بات لمیٹڈ سنی ہے. آپ نے میری پوری بات نہیں سنی ہوئی. پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام اسی طرح سے پیدا ہوتا ہے جس طرح دنیا کے باقی ریلیجنز پیدا ہوئے ہیں. اور جو آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی کوئی محمد نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, کوئی اسلام اس سے پہلے نہیں تھا, کوئی بیسز نہیں تھی, میں ایسا تو نہیں کہتا ہوں. محمد ہو سکتا ہو, آئی ڈونٹ نو, مگر آج تک ایویڈنس سامنے نہیں آیا اس طرح کا کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ مکہ میں کوئی شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. نہیں مکہ کا غالب صاحب ایک سیکنڈ جو شان اینتھنی خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آ کیا جائیں گے کہتے ہیں ادھر بھی ہمارے ابھی. پاس ایک بائبل ملتی ہے جس کی جو پہلا صفحہ ہے جو خالی صفحہ ہوتا ہے نا جب بائنڈ کرتے ہیں ہم کتاب کو تو اس کے اوپر باقاعدہ محمد کا ذکر ہے, 2 بار ذکر ہے اس کتاب کے اندر. اور پھر ہمارے پاس یہ بھی تک آتا ہے فرام دا ارلی ورژنس کے محمد نے اٹیک کیا تھا پیلسٹائن کے اوپر. بٹ آف کورس وہ 634 میں کیا تھا. 1934 میں کیا تھا. ہاں. جبکہ ہاں ہم جی, کہتے ہیں کہ تو آپ 32 میں مجھے ان کا بتائیں کہ انتقال ہو حضرت گیا تھا. محمد جو آپ کو اسلامی تاریخ میں حضرت محمد لکھ رہے ہیں وہ غزہ پہ گئے تھے کبھی آج تک؟ نہیں گئے تھے نا, وہ 32 میں ان کا انتقال ہو تو گیا. ٹھہر جاؤ نا یار, اب بات تو سنو. ہاں سنائے بات پہلے سوری یہ ہے سوری. کہ بھائی حضرت محمد کے بارے میں جو کہا گیا ہے آپ اس بات کو سیپریٹ نہیں کر پا رہے کہ بھائی کسی شخص کا لیجنڈ بنانا ایک اور بات ہے اور اس شخص کی حقیقت کوئی اور بات ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آج میں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ہم ادھر بات کر رہے ہیں اور میں نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے. میں ایک عام آدمی ہوں, اپنے کام کر رہا ہوں. کل کو ایسا ہوتا ہے کہ جی کوئی 100 سال بعد مجھ سے بڑی رسپیکٹ ڈینوٹ ہو جاتی ہے, لوگ بڑی رسپیکٹ کرنے لگتے ہیں اور 150 سال بعد وہ مجھے نبی بنا لیتے ہیں. آس ہو پاس کے سکتا ہے. اور قصے سب کے لوگوں پہ مجھ پہ لگا کے اور وہ بنا لیتے ہیں. یہ ایسے ہی ریلیجن بنتا ہے.
جیزس کرائسٹ اگر کوئی تھا اور پیلسٹائن میں موجود تھے لوگ اور ان میں وہ بڑا پاپولر تھا تو کبھی خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. حالانکہ ارلی کرسچینٹیز جو ہیں وہ یہ مانتی بھی نہیں ہے کہ جیزس نے کبھی گاڈ سن آف گاڈ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو وہ بھی سن آف گاڈ بن گیا نا. تو اب آپ اگر ایک بات کو سوچیں تو بات وہاں تک پہنچی کیسے کہ وہ سن آف گاڈ بن گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو سن آف گاڈ نہیں بنایا, لوگوں نے اسے سن آف گاڈ بنایا, اور ان لوگوں نے جو اس سے بہت بعد آئے ہیں. یہی مسئلہ محمد کا بھی ہے. محمد کے بارے میں جتنی باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے جو آرکیولوجی سے سمجھ آ سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شاید کوئی وار لارڈ تھا جو کہ عربوں کا سردار ہو سکتا ہے بس. اور موسٹ پرابلی جب وہ خود ایگزسٹ کرتا تھا وہ ایک کرسچین شخص تھا, کیونکہ انہی لوگوں نے اس کے بارے میں یہ لکھ رکھا ہے کہ عربوں میں ایک شخص آیا جو کہ موسیٰ کی شریعت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا اور اس نے انہیں موسیٰ کی شریعت سکھائی. یہ بھی آرکیولوجی سے ہی اور پرانے کرسچنز نے ہی محمد کے بارے میں لکھ رکھا ہے. جو بہت ارلیسٹ ایویڈنس محمد کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ نبی ہے یا وہ آخری نبی ہے یا وہ سب سے بڑا نبی ہے. یہ ہے وہ کہتے ہیں عربوں میں ایک نبی آیا اور انہیں وہ موسیٰ کی شریعت سکھانے لگا. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو اور حدیث سے پہلے دیکھیں تو آپ شریعت ڈھونڈنے کی کوشش کریں حدیث سے پہلے اور فقہ سے پہلے اور عباسیوں کے دور سے پہلے, تو آپ کو شریعت صرف ایک ہی ملے گی, وہ ہے موسیٰ کی شریعت. ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ محمد تھا یا نہیں, آپ کو یہ بات 100% کہی جا سکتی ہے دعوے سے کہ اسلام جو تھا وہ یہ اسلام نہیں تھا. اسلام جو ہے What about قرآن؟ سوری قطع کلامی معاف. What about قرآن؟ قرآن کی تو بہت قرآن کو ارلی آپ حدیث ایویڈنس ملتے ہیں نکال نا. دیں, آپ حدیث نکال دیں, آپ سب کچھ سائڈ پہ رکھ دیں اور قرآن کو صرف ایک ایسی کتاب کی طرح پڑھیں جس کا آپ ایک بار حدیث کو ایبسنٹ کر دیں, ساری اسلامی فقہ جورسپروڈنس کو ایبسنٹ کر دیں اور قرآن کو ایک ایسے شخص کو پڑھائیں جو صرف قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو اسلام کے بارے کچھ نہیں پتا, تو وہ آپ کو کوئی بھی ایسی چیز اخذ کر کے نہیں دکھا سکے گا جو کہ کسی جوش کرسچینٹی سے نہیں ملتی. کیونکہ جوش کرسچینٹیز ایسی تھی جو یہ مانتی تھی کہ یسوع کو صلیب نہیں دی گئی. وہ جو تھا وہ کیا تھا, ہاں, تو وہ یہ مانتے ہیں کہ جی یسوع کو صلیب نہیں دی گئی. یسوع جو تھا وہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ صحیح, تو یسوع جو تھا وہ کوئی خدا کا بیٹا نہیں تھا. یسوع جو تھا اسے صلیب نہیں دی گئی, اسے خدا نے بچا لیا تھا, کیونکہ جو صلیب پہ مرنا ہے وہ تو ایک شکست کی علامت ہے, اور خدا کا ایک پیارا شخص کیسے صلیب پہ مر سکتا ہے. یسوع کو خدا کا بیٹا وہ نہیں مانتے تھے جو ارلی کرسچینٹیز تھی. ٹھیک ہے. اور قرآن کو اگر بالکل آپ باقی کی اسلامی جو اس کے ساتھ جو بیگیج ہے اس کو ہٹا کے اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ کو کچھ بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہ آپ کو یہ بتائے کہ یہ یہودیت یا کرسچینٹی سے کوئی ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو قرآن, کیونکہ قرآن اصل میں میرا جہاں تک خیال ہے کہ یہ لٹریچر ایسا ہو سکتا ہے جو کہ پرانے جوش کرسچنز کا لٹریچر تھا. ٹھیک ہے. جو عربی میں رہتے تھے. محمد کا لکھا ہوا نہیں تھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ محمد کا لکھا ہوا تو اس میں علامتیں ہی ایسی ہیں کہ خود ہی محمد کا لکھا ہوا ہے یا کسی سنگل شخص کا لکھا ہوا نہیں ہے, اور دنیا میں کوئی بھی مذہبی کتاب ایسی نہیں ہے جو کسی سنگل شخص کی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ بٹ اس زبور کا پہ ایک چلے جائیں, ایویڈنس تو ملتا ہے نا غالب صاحب کہ کیا ایویڈنس ملتا اٹس ہے؟ ویری ارلی ہے کہ ویری کلوز ٹو دا ٹائم آف پروفٹ کہ اس کے آپ کو یہ مل جاتے ہیں. برمنگم کے پاس جو پارچمنٹس ہیں وغیرہ وہ آپ کو بہت ارلی کلوز ٹو 632 ہز ڈیتھ وہ مل جاتے ہیں کہ برمنگم کی محمد جو پارچمنٹ ہے وہ تو حضرت محمد سے بھی 200 سال پرانی ہے. وہ تو اس کی آکسفورڈ وہ ہے یونیورسٹی نا, والی بھی اس کے تو پرانی ہے. تو پیپر ہے دوسری نا وہ بات جو ہے کہ جسٹ ٹھہریں انک. ایک بات سنیں ٹھیک بتائیں یار, آپ ایک مجھے بات بتائیں. ایک لکڑی کا سامان آپ کے گھر میں ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے پاس پچھلی 4 پشتوں سے 5 پشتوں سے چلا آ رہا ہے, اور آج آپ اس کے اوپر
ایک سوراخ کر دیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, آج آپ اس پہ ایک سوراخ کر دیں, سمجھ گیا میں آپ کی بات, سمجھ گیا. جی جی. اور پھر اس کو ہم کاربن ڈیٹ کریں اور وہ آپ کے پردادا کے زمانے کا نکل آئے, تو کیا یہ مان لیں گے کہ سوراخ بھی پردادا کے زمانے کا؟ نہیں, لیکن اس کی جو ڈیٹ ہے غالب صاحب, اگین میں یہ تو یار کہہ آپ رہا ہوں کہ بات ابھی پہلے پوری سن لیں, آپ کی بات مجھے جی سمجھ آ گئی ہے, آپ کے کوشچن کا میں جواب دے رہا ہوں, جی. آپ اس کے اوپر دھیان سے سوچیں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ برمنگم کے قرآن کی جو پارچمنٹ ہے, وہ جو ہرن تھا وہ حضرت محمد سے 200 سال پہلے مرا ہوا ہے, اور سیاہی کی کاربن ڈیٹنگ نہیں ہو سکتی. Yeah. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو پارچمنٹ کے اوپر جو کچھ لکھا گیا وہ کوفک اسکرپٹ کا ہے, اور کوفک اسکرپٹ جو ہے وہ آلموسٹ 650 سے, بلکہ 650 کیا, تقریباً 650 سن کے بعد جا کے شروع ہوتا ہے, یعنی آل امیہ کے اینڈ کی طرف جا کے تقریباً جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے, مروان بن حکم کے وقت کا ہی وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوتا ہے. حجازی اسکرپٹ میں نہیں ہے؟ نہیں ہے حجازی اسکرپٹ میں, کس نے کہا؟ اچھا ٹھیک ہے, اوکے. نہیں میں ٹھیک ہے, وہ ارلی جسٹ کوفے کنفرم. کا ہے, حجازی کدھر ہے. ٹھیک ہے, حجازی, تو مسئلہ کیونکہ یہ ہے حجازی کہ ہوتا تو وہ حضور سے تعلق ہوتا نا اس کا, نہیں, حجازی بھی شاید ہوتا ہو تو سکتا حضور ہے. سے نہیں ہوتا بھائی, کس نے کہا؟ چانس تو تھا نا اس کیس میں. نہیں, چانس بھی نہیں تھا نا. مسئلہ یہ ہے کہ انک کی کاربن ڈیٹنگ ہو نہیں سکتی, اور پارچمنٹ کی کاربن ڈیٹنگ جو ہے وہ پہلے کی نکل رہی ہے. تو پھر اگر ایک پورے امپیریسزم کے ساتھ ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے طریقے سے سوچا جائے کہ ایویڈنس ہمیں کیا بتا رہا ہے, تو ایویڈنس ہمیں یہ بتا ہی نہیں رہا کہ یہ قرآن حضرت محمد کے زمانے کا ہے, وہ تو بتا رہا ہے کہ بعد کا. ٹھیک ہے, تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہمارے بیچارے سادہ ہیں, ان کو کوئی بھی اٹھ کے یاسر قاضی جیسا یا کوئی محمد جہاب جیسا کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ سچ ہو گیا, حالانکہ وہ جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہ انفارمیشن چھپا رہے ہوتے ہیں, اور وہ کبھی بھی نیوٹرل پرسپیکٹو سے بات نہیں کر رہے ہوتے. تو نیوٹرل پرسپیکٹو سے بات یہ ہے کہ کوئی بھی قرآن کا نسخہ آج تک ایسا نہیں ثابت ہو سکا جو یہ ثابت کر پائے کہ قرآن حضرت محمد کے وقت کا ہے. دوسری بات ہے کہ اگر ہو بھی تو کوئی بھی نسخہ یہ نہیں ثابت کر پاتا کہ قرآن آپ کو وہی اسلام بتاتا ہے جو مسلمان آج بطور اسلام مانتے ہیں, کیونکہ قرآن آپ کو وہ اسلام نہیں بتاتا اصل. یہ بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں, ٹھیک ہے بالکل جی, صحیح تو ہے. دوسری ٹھیک ہے. ٹھہر جائیں, بات سن لیں. اگلی بات یہ ہے کہ اب اگر آپ صرف قرآن کو پڑھیں تو اس سے اسلام برآمد کرنا, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ممکن ہی نہیں ہے وہ اسلام برآمد کیا جا سکے جو کہ آج ہے. اسلام سے یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ محمد آخری نبی ہیں. اسلام سے یہ نہیں ثابت کیا جا سکتا کہ محمد کی شریعت کیا ہے کیا نہیں ہے, نماز کیا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, اسلام کے بیسک عقائد کیا ہیں. اسلام سے اس سے یہ ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا قرآن سے. قرآن ایک ایلین کتاب ہے اسلام کے پورے لٹریچر کے درمیان میں, کیونکہ قرآن وہ نہیں کہتا جو اسلام ہے. قرآن ایک انٹائرلی ڈفرینٹ مذہب بتاتا ہے. اگر اس مذہب کو صرف قرآن سے دیکھنے کی کوشش کی جائے, جو کہ اللہ کی مکمل کتاب ہے اور جس کے بعد اللہ نے دین اس پہ مکمل کیا تھا, اس کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں تھی, تو وہ اسلام آپ برآمد کر ہی نہیں سکتے جو اسلام آج مسلمان دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مین جو چیز ہے وہ اصل میں جو سمجھنے والی بات ہے, آپ نے ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے بات شروع کی تھی. تاریخ خاموش ہے, آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا جس میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ واقعی حضرت کہ محمد نام کا کوئی شخص تھا جو کہ مکہ میں پیدا ہوا تھا, اور وہ ایسا اپنے آپ وجود کا کہتے ہیں ایسا دعویٰ کوئی کیا تھا. نہیں ہے چاند, ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے. کوئی ایویڈنس ایسا نہیں ہے, مکہ کے بارے میں جو ایویڈنس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا جو اوریجن ہے, جتنی اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے اس سے جو یہ سمجھ آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ فنومنا ایک سن 700 کے بعد پراپرلی شروع ہوتا ہے, جس میں اب ڈاکٹر احمد الجلاد ہیں, وہ اپنے ٹویٹر پہ ہر وقت راک انسکرپشن شیئر کرتے رہتے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ راک انسکرپشنز میں ایک بڑا سیپریٹ پیٹرن دکھاتے ہیں کہ مروان بن حکم کے دور کے بعد اور سن 700 کے آس پاس محمد رسول اللہ کا جتنا راک انسکرپشنز میں ملنا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے موسیٰ عیسیٰ ملتا ہے, پھر ایک خاص وقت آتا ہے کہ جس میں موسیٰ عیسیٰ اور محمد ملتا ہے, اور پھر اس کے بعد محمد وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, یہ سارا شروع ہو جاتا ہے. ایون کہ جو راک انسکرپشنز ملتی ہیں
سن 700 سے پہلے اور اس کے بعد ان میں بھی بہت سا فرق ہے. جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، اس کے بجائے ہر جگہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس زبیر کے سکوں تک پہ یہ چیزیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے، زبیر تو تو اس 30-40 سال بعد تھا نا. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. زبیر ہاں 30 جی، سال بعد تھا وہ نا بے حضور شک کے. تھا نا. تو میں آپ کو جو ہاں بات بتا رہا ہوں وہ سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ زبیر کے پاس بھی محمد رسول اللہ نہیں پایا جاتا تھا. نہیں زبیر کے سکے پہ ہے. ٹام ہالینڈ خود کہتا ہے کہاں لکھا ہے غالب زبیر بھائی. کے سکے پہ محمد رسول اللہ نہیں I'll لکھا؟ send you the link کہ ٹام ہالینڈ خود کہتا ہے کہ یار آپ 769. ٹام ہالینڈ کی بات کر رہے ہیں. ہاں، جو کہ بالکل اس کی وہ 100% اس کی جو ہے وہ کیا کہتا ہے ڈاکومنٹری ہے انٹولڈ اسٹوری آف اسلام. اس کے اندر وہ کہتا ہے 769 پہ پہلا سکہ جا کے ملتا ہے جو عبداللہ ابن زبیر نے یار بنوایا میں تھا. عبداللہ ابن اس پہ زبیر کا محمد سکہ ہے. یہ آپ کو دکھا رہا ہوں. یار آپ میرے سے کہتا نہ اچھا کریں. ناراض کیوں ہو رہے ہیں مجھ سے؟ میں میں تو آپ سے ناراض نہیں ہو نارمل رہا بات کر چندہ. آپ آج بات کو ال... خام خواہ طول دے رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. میں تو اپنی میں آپ طرف کو سے تو نہیں ایک تول منٹ دے ایک رہا. منٹ میں یار، تو آپ کو ایک منٹ ہاں میاں چپ، ابھی ہاں نہیں بولنا. ٹھیک ہے، ہاں ابھی تھوڑی دیر آپ چپ رہیں گے. سمجھ گئے؟ کیونکہ میں ابھی کچھ آپ کو دکھانے لگا ہوں اور وہ میں دکھاؤں گا اور آپ کو نظر آ جائے گا. یہ اوکے ہے بھائی زبیر کا سکہ، اس پہ محمد رسول اللہ ڈھونڈ کے دکھا دیں. ٹھیک ہے. اس پہ سب اللہ لکھا ہوا اس پہ صرف بسم اللہ ہے. لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، بسم یہ اللہ لکھا زبیر ہوا کا ہے. سکہ ہے. یہ دکھیں سلور درہم آف عبداللہ ابن زبیر 690 to 691. 691 میں آپ کو ابن زبیر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شہید اس وجہ سے ہوا کہ وہ رسول اللہ کا دین آگے چلانا چاہتا تھا. وہ حضرت حسین کی شہادت سے ناراض تھا. اسے حجاج بن یوسف نے شہید کیا. اس کی لاش کتنے دن کعبے میں لٹکی رہی. اس کے جی سکے کے اوپر آپ محمد ڈھونڈ کے دکھا دیں. یہ آپ جو ٹام ہالینڈ کہہ رہے ہیں آپ سنی سنائی بات کر رہے ہیں. آپ نے ٹام ہالینڈ کو بھی پراپرلی آئی تھنک آپ کو کہیں شامعہ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں نے آپ کو سامنے دکھا دی. عبداللہ ابن زبیر کے سکے کے اوپر کوئی محمد کا ذکر نہیں ہے. آپ کو محمد کا ذکر جا کے ملنا شروع ہوگا مروان بن حکم کے سکوں کے اوپر پہلی بار. ٹھیک ہے جی، تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس کا فرسٹ مینشن آف محمد آن اے کوائن. ابھی آپ کو نظر آ جائے گا. یہ میں آپ کو وہ بھی امیج اچھا. دکھا دوں گا کہ وہ میری کس میں. عادت آنےسٹ بینگ ویری آنےسٹ میں یہ بحث عبد برائے بحث الملک نہیں بن کرنا چاہتا. مروان کا سکہ ہے جی. ٹھیک ہے، ٹھہر جائیں یار. آپ چیزوں کو پرسنل کیوں لے رہے ہیں؟ میں آپ کو فیکٹس دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں نہیں لے رہا. خدا کی قسم نہیں لے رہا. ایک منٹ مجھے یار، لگا آپ پھر آپ اتنا میری بات سے ناراض ہو رہے میں نہیں ناراض ہو رہا بھائی. آپ ہیں. خام خواہ یہ بار بار اس طرح کی بات کر رہے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوکے آپ اوکے ٹھیک ہے پتہ نہیں صحیح. آپ کے ذہن میں کوئی ٹانٹ ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں. بھائی میں کدھر ناراض ہو رہا ہوں؟ مجھے تو اوکے لگ رہا ہے اوکے آپ مجھے ناراض لگا ہو. ایسا. اچھا ٹھیک نہیں ہے نہیں، غالب بھائی آپ مجھے لگا. ہو رہے ہیں. آپ خام خواہ جو ہے نا وہ ارے نہیں آپ ہو رہا. جان بوجھ کے یہاں تو آپ کا کوئی وہ ہے. آپ کیوں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سامنے سے بات نہیں کرتے. شاید آپ کا کچھ ایسا ایشو نہ ہو پھر. نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک قسم منٹ سے چپ رہے نا یار. ایک سیکھ منٹ میں لیتا بول ہوں. رہا ہوں تو آپ چپ رہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نہیں بولیں گے. بات سمپل سی ہے کہ میں نے آپ کو سامنے سکہ دکھا دیا ہے. اور میں نے جتنا بھی ابھی تک ٹام ہالینڈ کو سنا ہے مجھے کہیں ٹام ہالینڈ نے یہ کہتے، میں نے ٹام ہالینڈ کی 2 کتابیں پڑھی ہیں، کہیں اوکے ٹام ہالینڈ یہ کہتا ہوا دکھائی نہیں دیا کہ محمد کا ذکر زبیر کے سکوں پہ ہے. ٹھیک ہے اوکے جی، سمجھ گئے ہیں؟ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی ہے. آپ اس کا ازالہ کریں جا کے بجائے مجھ پہ الزام لگانے کے. ٹھیک ہے، اوکے I'll check again. سمجھ گئے بات؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا ازالہ کریں اور اپنی تحقیق کو ذرا گراؤنڈ کریں پراپرلی. سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں. اوکے سکے اگر کوئی بھی آپ کو آتھر یہ کہتا ہے کہ فلاں کے سکے ہیں، فلاں کی انسکرپشن ہے، آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں دعوے سے اس ٹائم کوئی بھی ایک بھی ایسی انسکرپشن یا کوائن کسی کتاب میں ایسا مینشن نہیں کیا گیا جو کہ آپ کو انٹرنیٹ پہ اس کا امیج نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایون کے ان آتھرز کو آپ سکروٹنائز خود کر سکتے ہیں، اور میں ہمیشہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے آپ کو زبیر کا سکہ سامنے دکھا دیا ہے
سب کچھ ویکیپیڈیا پہ موجود ہے. موسٹلی چیزیں جو آج سے 10 سال پہلے تک ڈسکور ہو چکی تھی ساری ویکیپیڈیا پہ موجود ہیں. ڈاکٹر احمد الجلاد کا جو سارا کام ہے وہ اس کی ویب سائٹس اور اس کی ٹویٹر ہینڈل پہ موجود ہوتا ہے, جو آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو غلط فہمی ہے اس بات کی کہ کسی نے یہ مینشن کیا کہ محمد جو ہے وہ سن 700 سے پہلے ایز اے پرسنالٹی ایگزسٹ کر رہا تھا یا اس کا ایویڈنس مل رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ابھی تک ملا. ٹھیک ہے, اور دوسری بات ہے کہ اگر محمد کا ایویڈنس سن 700 سے پہلے مل بھی جائے تو یہ اٹیچمنٹ کون کرے گا کہ بھائی یہ جو ہیں دونوں یہ وہی محمد ہیں یا اس محمد کے اوپر کوئی لیجنڈ اسے لیجنڈری نہیں بنایا گیا کہ وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کے پاس دریا ہے, دریا کے ایک پار وہ محمد کھڑا ہے جو کہ نبوت والا ہے, جو کہ نبی ہے, جو وہ ہے, سب کچھ ہے. اور دریا کے دوسرے پار آپ کو ایک ایسا محمد مل رہا ہے جس کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں کے درمیان پل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو آپ کیسے کہیں گے کہ وہی محمد دریا کے پار آ گیا تھا کسی وقت. مسئلہ یہ ہے کہ درمیان میں دریا ہے. لاجیکلی اس کو ڈیوائیڈ کرنے کی آپ کو میں ایک سمپلسٹک لاجیکل امیج آپ کے دماغ میں بنا رہا ہوں کہ کیا ہے کہ ایک طرف وہ شخص کھڑا ہے ایک کنارے پہ جس کے بارے میں شاید ہمیں یہ مل جاتا ہے کہ وہ کوئی جنگجو تھا جس نے غزہ پہ حملہ کیا. دوسرے کنارے پہ ہمیں وہ محمد رسول اللہ مل رہا ہے جس نے کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں, جس نے معراج کا دعویٰ کیا, جس نے غزوات لڑی, جس کی سیرت رسول لکھی گئی, جس کے بارے میں بخاری ہے, جس کے بارے میں فلاں اینڈ ہمکاں ہے, سب کچھ ہے. اب ان دونوں کے درمیان جو پل ہے نا وہ موجود نہیں ہے, اور پل بننے کے لیے ہمیں کچھ ایویڈنس چاہیے جو ایویڈنس موجود نہیں ہے, اس لیے پل بن نہیں سکتا. تو اتنی سی گزارش ہے آپ سے, ان باتوں پر غور کریں, پھر آ جائیے گا دوبارہ. ٹھیک ہے جی, چلتے ہیں آگے. تھینک یو. اچھا جی, ہم آگے چلتے ہیں. بھائی جو ہوتے جا رہے ہیں وہ اسٹوڈیو میں سے جاتے جائیں اور یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں. اچھا جی, چلیں ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ریشنل اپوسٹیٹ سے بات کرتے ہیں. ہلو, ہاں جی ریشنل اپوسٹیٹ, کیسے ہیں آپ؟ جی سر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ سن